بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے سچے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ دل ڈر جاتا ہے اور عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسی سچویشن میں انسان بس یہی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اسی طرح زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسانی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں اسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میری دوست فرزانہ جو کہ لاہور میں ہی رہائش پذیر ہیں، یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ فرزانہ اپنے شوہر کے ساتھ 12 مرلے بنگلے میں رہتی تھی۔ ان کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے فرزانہ نے وقت گزاری کے لیے گھر کے ایک ہی روم میں پارلر بنا رکھا تھا، جہاں وہ ارد گرد کے لوگوں کو پارلر کی سہولیات مہیا کرتی، اور اس طرح فرزانہ کا وقت بھی اچھا گزر جاتا۔ فرزانہ کی عمر 48 سال ہے اور ان کے شوہر فرزانہ سے 8 سے 10 سال بڑے تھے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد علاج معالجے کے بعد بھی اولاد نہ ہو سکی، تو اس کے شوہر نے فرزانہ کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو، اللہ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے، اور تم پریشان نہ ہونا، ہم مل کر یہ زندگی کا سفر کاٹ لیں گے۔ شوہر کی ایسی باتوں سے فرزانہ کو کافی حوصلہ ملتا۔ خیر، اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ ناظرین، یہ کہانی فرزانہ نے مجھے سنائی جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ فرزانہ نے بتایا کہ عمر کے اس حصے میں مجھ سے کام کرنا مشکل ہو گیا تھا، سو میں نے اپنے شوہر کے مشورے سے اسی کمرے کو پیئنگ گیسٹ بنانے کا فیصلہ کیا اور گھر کے باہر لکھ دیا کہ کالج یونیورسٹی کی طالبات کے لیے کمرہ اویلیبل ہے۔ اشتہار لگائے 15 سے 20 دن ہو گئے تھے کہ ایک کال آئی، ایک لڑکی کی کال آئی اور لڑکی کو دوسرے دن کمرہ دکھانے کا وقت بتا دیا۔ اگلے دن وہ لڑکی آئی، کمرہ اسے پسند آیا تھا، سو اس طرح وہ ہمارے گھر میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگی۔ جو کرایہ بل طے پایا اس میں 2 ٹائم کا کھانا بھی شامل تھا۔ اس طرح کرتے کرتے بہت سی لڑکیاں آئیں اور اپنے مقرر کردہ میعاد کے حساب سے چلے جاتی۔ صبح کا ناشتہ کبھی وہ میرے ساتھ ہی کرتی اور کبھی رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیتی، کیونکہ میرے اور میرے شوہر کے لیے وہ تمام بچیاں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی تھیں۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ ایک دن مجھے کال آئی کہ آنٹی، میرے ساتھ میرے شوہر بھی رہ سکتے ہیں؟ فرزانہ سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا کہوں۔ فرزانہ نے اسے کہا، میرے شوہر آئیں گے تو ان سے پوچھ کر ہی کوئی جواب دے سکتی ہوں، ویسے تو یہ ہم نے طالبات کے لیے کمرہ مختص کیا ہوا ہے، لیکن میرے شوہر آتے ہیں، میں ان سے مشورہ کر لوں تو ہی آپ کو کوئی جواب دے سکتی ہوں۔ فرزانہ کے شوہر شام کو کام سے واپس آئے تو فرزانہ نے بتایا کہ ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کمرہ لینا چاہتی ہے، اور وہ ہماری طرح ہی ہیں ان کے ہاں بھی اولاد نہیں ہے۔ فرزانہ کے شوہر نے حامی بھر لی کہ چلو ٹھیک ہے، کل بلا لو، دیکھتے ہیں۔ فرزانہ نے لڑکی کو کال کر کے بتا دیا کہ آپ کل تشریف لے آئیں۔ دوسرے دن وہ لڑکی جس نے اپنا نام نبیلہ بتایا تھا، وہ اور اس کا شوہر آئے، انہوں نے کمرہ دیکھا اور انہیں پسند بھی آ گیا، اور ڈیل اس شرط پر ڈن کر کے گئے کہ ہم سے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی یا تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ فرزانہ کے شوہر نے نبیلہ اور اس کے شوہر کو واضح کروایا کہ مجھے کسی قسم کی آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے، ورنہ میں قانونی کارروائی بھی کر سکتا ہوں۔ نبیلہ اور اس کے شوہر کو آئے ہوئے 10 سے 15 دن ہو چکے تھے۔ نبیلہ آتی، اپنا اور اپنے شوہر کا ناشتہ اور رات کا کھانا لے جاتی۔ پھر ایک دن نبیلہ آ کے کہنے لگی، آنٹی بس میرے اکیلے کا ناشتہ دے دیں۔ تو فرزانہ نے پوچھا، کیوں تمہارے شوہر ناشتہ نہیں کریں گے؟ نبیلہ بولی،
وہ چلے گئے ہیں اسی لیے۔ فرزانہ چپ کر گئی۔ کچھ دن تک جب نبیلہ کا شوہر واپس نہیں آیا تو فرزانہ نے نبیلہ سے پوچھا، کیا بات ہے، تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے جو ابھی تک تمہارا شوہر واپس نہیں آیا؟ نبیلہ نے جواب میں جو کچھ فرزانہ کو بتایا وہ ناقابل یقین تھا۔ نبیلہ نے بتایا کہ وہ اس کا شوہر نہیں ہے اور اپنی ساری رودات فرزانہ کو بتانے لگی کہ میرے والد پولیس میں اچھے عہدے پر فائز ہیں۔ میں 6-7 سال کی تھی جب مجھے اغوا کر لیا گیا۔ میرے والد کے ہی کوئی دشمن تھے جنہوں نے مجھے اغوا کیا، کچھ دیر اپنے پاس رکھا اور جب میں 12 سے 13 سال کی ہوئی تو انہوں نے مجھے کسی کوٹھے پر بیچ دیا۔ کوٹھے پہ آ کے سارے گھر کے کام کرتی، آنے والوں کے لیے چائے پانی کا انتظام کرتی، غرض یہ کہ وہاں نوکرانی بن کر زندگی گزارنے لگی۔ پھر ایک دن یہی شخص میرے پاس آیا اور مجھے کوٹھے سے باہر نکالنے کے خواب دکھانے لگا۔ اس عمر میں خواب دیکھیں اور پورے ہونے کی امید بھی گہری ہو تو انسان دیکھتا بھی ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے رسک بھی لیتا ہے۔ میں بھی کوٹھے سے باہر کی دنیا کے خواب دیکھنے لگی اور اس شخص سے بولی کہ مجھے جلدی یہاں سے لے جاؤ، اب یہاں دم گھٹتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک شرط پہ لے کے جاؤں گا۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ تم کچھ دن میرے ساتھ رہو گی تو پھر تم جہاں جی چاہے چلے جانا۔ جو اس کی شرط منظور تھی اسی لیے اس کے ساتھ یہاں رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب وہ مجھے یہاں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ فرزانہ ہکا بکا ساری داستان سنتی رہی۔ یہ سب سن کر فرزانہ نے نبیلہ سے اس کے والدین اور گھر کا ایڈریس وغیرہ کی تفصیلات پوچھی تاکہ نبیلہ کو اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آئیں۔ جب فرزانہ اور اس کے شوہر دیے گئے ایڈریس پر گئے تو نبیلہ کے والدین حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، آپ نبیلہ کو یہاں مت لائیے گا۔ بچپن میں جو بدنامی ہم جھیل چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں جھیلنا چاہتے۔ آپ براہ کرم اسے اپنے پاس رکھ لیں، ہم اس کا خرچہ ہر مہینے بھیجتے رہیں گے۔ یہاں ہمارے باقی بچے بڑے ہو چکے ہیں، بہوؤں اور بیٹیوں والا گھر ہے، ان پر کیا اثر پڑے گا؟ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اسے اپنے پاس رکھیں، ہم اسے ملنے آتے رہیں گے۔ فرزانہ اور اس کے شوہر بہت حیران و پریشان واپس گھر لوٹے۔ گھر آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھتے ہیں۔ شاید اللہ نے ہماری اولاد کی کمی کو اسی طرح پورا کرنا تھا۔ اور باقی رہی خرچے کی بات، تو جہاں ہم بیٹی کو رکھ سکتے ہیں وہاں اس کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ نبیلہ کو فرزانہ اور اس کے شوہر نے سب باتیں بتائیں اور کہا کہ آج سے تم ہماری بیٹی ہو اور یہیں ہمارے پاس رہو گی۔ فرزانہ اور اس کے شوہر نے نبیلہ کو کبھی بھی والدین کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا اور نبیلہ نے بھی بہت خوشی سے ان کے ساتھ رہتی رہی۔ فرزانہ نے اس کے لیے ایک اچھا سا رشتہ دیکھا اور بڑی ایمانداری سے نبیلہ کی ہر حقیقت ان کے گوش گزار کر کے نبیلہ کی شادی کر دی۔ اب نبیلہ 2 بچوں کی ماں ہے اور فرزانہ کا گھر اس کا میکہ ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ میکے آتی ہے، کچھ عرصہ رہ کر چلی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے فرزانہ اور اس کے شوہر کی زندگی میں اولاد کی کمی کو پورا کر دیا ہے اور دونوں بہت خوش اور مطمئن ہیں۔